اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا نظام ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی نظام، جتنے بھی فلسفے، جتنے بھی کلچر چل رہے ہیں، وہ کلچر کو بنانے والے انسان ہیں، اور انسان جب کسی نظام کو بناتے ہیں تو وہ بنانے والوں کی اکثریت کی خواہشات اور مفادات کے مطابق ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مثال کے طور پر ہم دیکھیں کہ دنیا میں کسی وقت سرمایہ دار جو ہے، کارخانہ دار جو ہے، صنعت کار جو ہے، اس کے مفادات کا تحفظ کیا جاتا ہے، اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اور کسی وقت مزدوروں کے حقوق کی بات ہوتی ہے۔ اسی طرح دنیا کے جتنے بھی نظام ہیں، دنیا کے جتنے بھی کلچر ہیں انسان کے بنائے ہوئے، تو اس میں جو ہے وہ اگر مرد ڈومینیٹ کر جائیں تو وہ اپنے حقوق کو زیادہ بنا لیں گے، اور اگر کسی جگہ خواتین جو ہیں وہ ڈومینیٹ کر جائیں گی تو وہ اپنے حقوق کو زیادہ بنا لیں گی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ نہ مرد ہے نہ عورت ہے۔ ہم اس کے لیے مذکر کا صیغہ تو ضرور استعمال کرتے ہیں، اس کی اور وجہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ مرد اور عورت دونوں کے درمیان نیوٹرل ہے۔ وہ ان پر تائیدخ ہے مرد اور عورت کے درمیان۔ اس کے لیے مرد بھی اس کی مخلوق ہے، عورت بھی اس کی مخلوق ہے، اور پھر دونوں مرد عورت جو ہیں وہ اس طرح ہے جیسے جسم کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ تو جسم کے حصے میں اب آنکھوں کا کام دیکھنا ہے، کانوں کا کام جو ہے وہ سننا ہے، دانتوں کا کام جو ہے وہ کھانے کو چبانا ہے، معدے کا کام جو ہے وہ کھانے کو ہضم کرنا ہے، ہاتھ کا کام جو ہے وہ ایک قسم کا کما کر لانا ہے، محنت کرنا ہے، مزدوری کرنا ہے، اور ٹانگوں کا کام جو ہے وہ انسانی جسم کو ایک مقام سے لے کر دوسرے مقام تک جانا ہے، دماغ کا کام جو ہے وہ اس سارے کی منصوبہ بندی کرنا ہے۔ اسی طرح جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں ان تمام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تقسیم فرما دی۔ اب جو ہے اس میں اس کا حکمت عملی تھی کہ اس نے پاؤں جو ہیں ان کو نیچے رکھا، پیٹ جو ہے اس کو درمیان میں کر کے رکھا، بازو جو ہے وہ اس کے اوپر لگا دیے گئے، سر جو ہے جس کے اندر دماغ ہے یہ سب کے اوپر رکھ دیا گیا، اور اس کے بعد اس کے اندر ایک رول فردیلنگ جو ہے وہ کرتی گئی۔ لیکن سارے کا سارا جسم جو ہے وہ انسان کے لیے بڑا ضروری ہے اور بڑا اہم ہے، لیکن ہر کام جو ہے اگر جو ہے وہ کل جو ہے وہ آج کہیں کہ کماتے تو ہم ہیں، لیکن ہماری ساری کمائی کے چٹخارے جو ہے وہ زبان لیتی ہے، مزے سارے زبان لیتی ہے، مزے سارے حلق لیتا ہے، ہم اس کو کچھ نہیں دیں گے۔ اگر وہ اس قسم کا کوئی اسٹرائک جو ہے وہ شروع کرے تو پھر جب منہ کے اندر کچھ نہیں جائے گا تو ہاتھ بھی کمزور ہو جائیں گے۔ اسی طرح باقی مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی پہلے تخلیق فرمائی، اور پھر ان کی بائیں پسلی جو ہے اس کے قریب سے حضرت سیدہ حوا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اور ایک حدیث پاک کے بھی الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو نہ سر سے پیدا کیا ہے کہ وہ سر کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جائے، اور نہ پاؤں سے پیدا کیا ہے کہ اس کو معاذ اللہ کچھ لوگ جیسے جوتی کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں اس طرح کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کی تخلیق جو ہے وہ مرد کی بائیں پسلی دل کے قریب سے پیدا کی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو دل کے قریب رکھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
نے اس بارے میں ایک بڑا متوازن نظام دیا ہے، ایک بڑا بیلنس جو ہے وہ سسٹم دیا ہے۔ ایک طرف سے مردوں کو فرمایا خیرکم خیرکم لنسائہ، خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا انسان کون ہے؟ یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا جو ہے وہ ہے کہ جو دن میں اتنی نمازیں پڑھتا ہے، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو ہفتے میں اتنے روزے رکھتا ہے، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو دن میں اتنی مرتبہ یہ ذکر کرتا ہے۔ وہ نماز اپنی جگہ ہے، روزے اپنی جگہ ہیں، ذکر اپنی جگہ ہے، بڑے اچھے کام ہیں وہ سارے، لیکن ایک انسان کا مقام اور مرتبہ جو ہے اس کا دار و مدار اس چیز پہ ہے کہ اس کا دیگر انسانوں کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین انسان کون ہے، اس کا فیصلہ اس چیز سے نہیں کیا جائے گا کہ اس کے دوستوں کے ساتھ کیسا رویہ ہے، اس کا اس سے نہیں کیا جائے گا کہ اس کا بازار میں کیسا رویہ ہے۔ نہیں، اس دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں کہ باہر تو بڑے مسکین ہوتے ہیں لیکن گھر میں داخل ہوتے جاتے ہیں تو ایسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی ڈکٹیٹر آ گئی ہے، کوئی بلا گھر کے اندر داخل ہو گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے بہتر وہ انسان ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنی بیویوں کے لیے تم میں سب سے اچھا ہوں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری مرد کے اوپر جو ہیں وہ بہت سی ذمہ داریاں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے ڈالی۔ مثلا اسی چیز کو لے لیجئے کہ وراثت کے اندر مرد اور عورت دونوں حصے دار ہیں، اور اسی طرح عورت کو جو ہے وہ کام کرنے کی بھی مناسب حد تک اجازت ہے، لیکن شرعی طور پر ایک اگر اسلامی نظام کی حکومت بنتی ہے تو عورت کو وراثت میں جو کچھ ملتا ہے عورت کی کوئی لائبلٹی نہیں ہے، کوئی فینانشل رسپانسبلٹی نہیں ہے اس عورت کی۔ ویسے اگر وہ مثال کے طور پر ایک عورت جو ہے وہ اس کو وراثت میں بہت مال ملا، اس کی کمائی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن خاوند جو ہے اس کے مالی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، اگر وہ اپنے خاوند کو اس میں سے کچھ دیتی ہے وہ اس کی مہربانی ہے، لیکن اس کو شریعت پابند نہیں کرتی کہ وہ خرچ کرے۔ اسی طرح اس عورت کے بچے ہیں، ان بچوں کی ضروریات کو پورا کرنا اس کے خاوند کی ذمہ داری ہے۔ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کے ذاتی جیب خرچ کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن مرد جو ہے اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے ذمہ داری ڈالی کہ اس نے عورت کی بھی تمام ضروریات کو مناسب حد تک پورا کرنا ہے، آگے جو بچے ہو رہے ہیں ان کی تمام ضروریات کو بھی پورا کرنا ہے۔ تو پھر جب یہ صورتحال ہے اس نے کما کے بھی لانا ہے، اس نے محنت بھی کرنی ہے، اس نے مزدوری بھی کرنی ہے، اور عورت کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی ذمہ داری اس پہ ڈالی گئی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول اس چیز کو بھی پسند کرتا ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کے ساتھ جو ہے وہ ہر وقت ایک تکبر کا رویہ نہ اختیار کرے، ہر وقت جو ہے وہ کوپخ نہ رہے، بلکہ ان کے درمیان ایک اچھی سامن ورکنگ ہو، ایک اچھی جو ہے وہ میدے ورکنگ ہو، ایک اچھا کوپریشن ہو، وہ آپس میں مل جل کر۔ بہترین صورت یہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، یہ جو دنیا کے اندر آمرانہ نظام چل رہا ہے، یہ جو ڈکٹیٹرشپ کا نظام چل رہا ہے، یہ پتہ نہیں کدھر سے آیا۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو براہ راست حکم دے سکتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو،
لیکن اس نے مناسب یہ سمجھا کہ پہلے فرشتوں کو کہا کہ بھئی میں اس طرح ایک اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، پھر ان کو موقع دیا، انہوں نے کہا یا اللہ تو کیوں بنانا چاہتا ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے ثابت کیا کہ بھئی حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں یہ علمی طور پر تم سے بہتر ہے، دیکھو ان سوالوں کے جواب تم نہیں دے سکے وہ دے سکتے ہیں۔ اب فرمایا اسجدوا لآدم، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ گویا جب کسی کام کا حکم دینے سے پہلے ایک مشاورت کا نظام ہو جاتا ہے، ایک مشورے کا نظام ہو جاتا ہے، تو کسی کام کو کروانا آسان ہو جاتا ہے۔ اور کوئی مشورے کا ماحول بنائے بغیر ایک جو ہے وہ اوپر سے حکم نافذ کر دیا جاتا ہے تو وہ پھر میدے ورکنگ حاصل کرنی جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر کوئی اللہ کا حکم ہے تو اس میں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی جگہ اللہ کا حکم نہیں ہے، یہ اذان ہی لے لے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کا حکم آ گیا، ابھی اذان کا حکم نہیں آیا، آپ فرما سکتے تھے کہ ٹھیک ہے جی ہم نے یہ کرنا ہے۔ کسی کی مجال نہیں تھی، نہ دینی طور پر نہ دنیاوی طور پر کوئی وہ اعتراض کرتا، سب کے سب آمنا و صدقنا کہنے والے تھے، لیکن آپ مشورے کو پسند فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ بھی لوگوں کو کیسے بتایا جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ کسی نے کہا جی ڈھول بجایا جائے، کسی نے کہا جی وہ گھنٹیاں جو ہیں وہ بجا دی جائیں۔ اس طرح مشورہ ہوتا رہا۔ دوسرے دن جو ہے وہ ایک صاحب آئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے اس طرح خواب میں دیکھا ہے کہ ایک آدمی بلند جگہ پہ کھڑا ہو کر اس نے کانوں میں انگلیاں دی ہوئی ہیں اور یہ اذان کے سارے الفاظ جو ہیں وہ اس نے دہرائے۔ وہ ابھی بات کر رہا تھا، ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ کل آپ نے یہ بات کی تھی، میرے ذہن میں یہ چیز آئی ہے کہ کیوں نہ ایسے کیا جائے کہ ایک آدمی بلند جگہ کھڑے ہو کر ایسے زور زور سے اللہ اکبر اذان دے۔ آپ نے فرمایا قد سبقت الوحی، کہ اب جو ہے اللہ کی طرف سے ہمیں تمہارے اس مشورے سے پہلے اشارہ مل گیا ہے، ان صاحب نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مشورے کا ماحول بنا رہے ہیں۔ جنگ بدر ہے، مشورہ ہو رہا ہے، جنگ احد ہے، مشورہ ہو رہا ہے، جنگ خندق ہے، مشورہ ہو رہا ہے۔ تو گھر کے اندر بھی کسی کو بھی ڈکٹیٹر بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، نہ مرد کو نہ عورت کو۔ بہترین نظام جو ہے وہ یہ نظام ہے کہ مشورے کے ساتھ گفتگو ہو، لاجک کے ساتھ گفتگو ہو، آرگومنٹس کے ساتھ گفتگو ہو، اور اس کے بعد جو گھر کے لیے بہتر ہے، جو بچوں کے لیے بہتر ہے، جو گھر کے نظام کے لیے بہتر ہے، اس میں کوئی آدمی بھی جو ہے وہ دوسرے کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش نہ کرے، دوسرے کو جو ہے وہ اس کو نیچا دکھانے کی کوشش نہ کرے، بلکہ مقصد جو ہے وہ یہ ہو کہ گھر کی بہتری کس میں ہے، بچوں کی بہتری کس میں ہے۔ اس طرح وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، مشورے کا نظام کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی ایسا وقت آ جاتا ہے جس وقت میں مشورے سے کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا، تو پھر چونکہ مرد کے اوپر اللہ اور اس کے رسول نے زیادہ ذمہ داریاں ڈالی ہیں، اور اسی طرح کچھ پاپولر فیصلے ہوتے ہیں اور کچھ مشکل فیصلے ہوتے ہیں۔ پاپولر فیصلے جو ہیں وہ کرنے آسان ہوتے ہیں، مشکل فیصلے کرنے جو ہے وہ مشکل ہوتے ہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح اور مشکل کام جو ہے وہ مرد کے ذمہ لگائے ہیں، اسی طرح یہ بھی اللہ اور اس کے رسول نے مرد کے ذمہ لگایا ہے کہ اگر مشورے سے مشورہ چل رہا ہے کوئی نتیجہ ہی نہیں نکل رہا، تو پھر اللہ اور اس کا رسول اس چیز کا اختیار دیتا ہے کہ مرد جو ہے وہ اس کو فیصلہ کرے اور عورت جو ہے وہ اس کے ساتھ تعاون کرے۔ تو اصل میں یہ چیز جو ہے وہ بلکہ بچوں کے لیے بھی آگے بہت زیادہ ضروری ہے۔ وہ گھرانے جن گھرانوں کے اندر مشورے کا نظام نہیں ہے، یا جن گھرانوں کے اندر میاں بیوی یا ماں اور باپ کے درمیان ٹسل چلتی رہتی ہے،
باپ جو ہے وہ بچوں کے سامنے ماں کے بارے میں غلط باتیں کر رہا ہے، ماں باپ کے بارے میں غلط باتیں کر رہا ہے، ان بچوں کی کبھی صحیح تربیت نہیں ہو سکتی۔ تو بچوں کی تربیت کے سلسلہ میں اور باقی تمام معاملات میں جو ہے وہ ضروری ہے کہ میاں بیوی جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو بات سمجھنے کی کوشش کریں اور ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور اللہ اور اس کے رسول کے مطابق گھر کے نظام کو درست کریں۔ آگے بچوں کی تربیت جو ہے وہ اس کو اچھے انداز میں چلایا جائے، اور اسی طرح جو گھر کے مالی وسائل ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے ایک اچھا بجٹ بنا کر تمام نظام جو ہے وہ پریارٹی جو ہے وہ صحیح کی جائیں کہ بھئی یہ چیز جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے، یہ ہمارے لیے اس سے کم ضروری ہے، ہماری کچھ دینی ذمہ داریاں بھی ہیں، ہم نے مسجد کا بھی خیال کرنا ہے، ہم نے ماں باپ کا بھی خیال کرنا ہے، پاکستان میں ہمارے بہن بھائی رہ رہے ہیں ان کا بھی خیال کرنا ہے۔ تو اس طرح کر کے جتنے وہ ان کے پاس مالی وسائل ہیں ان مالی وسائل کے اندر بھی ایک پریارٹی کا نظام جو ہے وہ بنایا جائے، اور اچھے طریقے سے جو ہے وہ پیار محبت کے ساتھ جو ہے وہ گھر کے نظام کو چلایا جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ اس بارے میں ایک بہترین نمونہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری مائیں اور ان کی بیویاں جو ہیں ان کے ساتھ وہ کس قدر اچھا سلوک جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، حدیث پاک میں آتا ہے، ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امرأتن ولا خادمن ولا صبیا قط۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی کسی کو تھپڑ نہیں مارا۔ بیویاں جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، ہماری مائیں دنیا کی بہترین عورتیں تھیں، لیکن پھر بھی کچھ انسانی تقاضے ہوتے ہیں، ان کے آپس میں بھی کبھی اختلافات ہو جاتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی بعض اوقات جو ہے ان کا رویہ جو ہے وہ کسی وجہ سے نامناسب لگتا تھا، لیکن آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا ان پہ، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، اور یہی ہمیں حکم دیا گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کام کی تقسیم فرمائی ہے وہ بالکل انسانی فطرت جو ہے وہ اس کے مطابق ہے۔ کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کی گئی ہے، کسی کے ساتھ بھی ظلم نہیں کیا گیا ہے، کسی پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالا گیا ہے، کسی کی جو ہے وہ پوزیشن کو کم کرنے کی کوشش نہیں کی گئی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اگر ہمارے گھروں کا مرد بھی اس کے مطابق چلیں، عورتیں بھی اس کے مطابق چلیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا جو ہے وہ سلوک ہو، اور پھر اسی طرح بچے جو ہے ان کی اچھے انداز میں تربیت کی جائے، تو ایک گھر جو ہے وہ جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق